بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بین هذین الوقتین۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 583۔ نماز کے اوقات کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اوقات سے متعلق جبریل نے مجھے خود آ کے تعلیم دی۔ ابراہیمی دین میں نماز موجود تھی، اوقات کا بھی شعور تھا، لیکن لوگ جس طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، اسی طرح زیادہ تر لوگ چھوڑ چکے تھے اور اس میں بدعتیں بھی تھیں۔ اگرچہ رسول اللہ کے معاصرین میں بھی بعض لوگ نماز پڑھنے والے تھے۔ خود سیدنا ابو ذر نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، لیکن میں نماز کا پابند ہو گیا تھا، اور نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا انہوں نے۔ حج اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی زندہ تھیں پوری طرح، لیکن جب رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی میں نماز کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی ہدایت ہوئی کہ جبریل جہاں جہاں کوئی غلطی ہے اس کو بھی دور کر دیں اور جا کر اوقات کو بھی بالکل متعین کر دیں۔ یعنی اب چونکہ اللہ کی ہدایت زندہ کی جا رہی ہے، تو جس طرح ہمارے ہاں اچھے علماء پیدا ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، یا اگر کوئی غلط روایت قائم ہو گئی ہے تو اس کی غلطی لوگوں پر واضح کرتے ہیں، تو جبریل نے آ کر ابراہیمی دین میں جہاں کہیں اس طرح کی چیزیں تھیں ان سب کو درست کیا۔ اس کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل آئے بیت اللہ کے پاس، انہوں نے 2 مرتبہ خود امامت کر کے مجھے نماز پڑھائی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ محض عملاً کوئی بات دکھا دی یا سکھا دی یا زبان سے کہہ دیا، نماز میں نے جبریل کی امامت میں پڑھی۔ پھر بیان فرمایا کہ انہوں نے ظہر کی امامت کرائی اور نماز پڑھائی، اور میں پیچھے مقتدی تھا، ٹھیک اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا تھا اور بس اتنا ہی سایہ تھا جیسے ایک جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، قدر الشراق، یعنی تھوڑا سا سورج ڈھل گیا تھا، تو امامت کرائی اور مجھے ظہر پڑھا دی۔ پھر اسی دن عصر پڑھائی۔ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا ہوا تھا، جس کو ہمارے ہاں تعبیر کرتے ہیں فقہی اصطلاح میں اس کے مثل ہو چکا تھا، یہ ایک مثل سایہ۔ تو فرمایا اس وقت پڑھائی۔ پھر مغرب پڑھائی۔ یہ تم لوگ، حضور نے فرمایا، روزہ نہیں کھولتے جس وقت، اس وقت مجھے، یعنی بالکل غروب کے وقت مجھے نماز پڑھا دی۔ اور عشاء اس وقت پڑھائی جب افق پر شفق کی سرخی غائب ہو جاتی ہے، تو یہ گویا مغرب تک ہوا۔ فرمایا پھر فجر کے وقت بھی تشریف لائے اور مجھے اس وقت فجر پڑھائی جس وقت تم روزہ داروں سے کہہ دیتے ہو نا کہ اب کھانا پینا ممنوع ہو گیا، یعنی فجر کے ہوتے ہی فوراً، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے غلس میں نماز پڑھی، یعنی فوراً ہی پڑھ لی۔ فلما کان الغد،
فرمایا پھر وہ دوسرے دن تشریف لائے، یعنی ایک دن انہوں نے اس طرح امامت کرائی اور نماز پڑھائی مجھے تاکہ وقت ابتدا میں ذہن نشین ہو جائے کہاں سے وقت شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دن تشریف لائے اور ظہر اس وقت پڑھائی، یعنی پہلے دن پڑھائی تھی تو سورج ابھی ڈھلا تھا، بس ایک بوٹ کے تسمے کے برابر سایہ تھا، لیکن دوسرے دن جب پڑھائی تو جو عصر کا وقت پہلے دن رکھا تھا، یعنی سایہ برابر ہو گیا، ایک مثل ہو گیا، اس وقت مجھے ظہر پڑھائی۔ پھر عصر پڑھائی جب کہ سایہ 2 مثل ہو گیا تھا، یعنی اگر آپ دگنا کر لیں آدمی کے قد سے دگنا ہو گیا سایہ۔ پھر مجھے مغرب پڑھائی، لیکن مغرب اس وقت پڑھا دی جب افطار سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ تاخیر نہیں کی۔ اور مجھے عشاء پڑھائی جب کہ 1/3 رات جا چکی تھی، اور مجھے فجر پڑھائی جب خوب روشنی پھیل گئی تھی۔ پہلی مرتبہ تو یہ تھا کہ فوراً ہی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل 2 دن نماز پڑھانے کے بعد پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، تم سے پہلے سب نبی اسی وقت میں نماز پڑھتے رہے، یہ اوقات سب کے ہیں، سب یہی 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ والوقت ما بین ھذین الوقتین، یعنی نماز کا وقت ان 2 وقتوں ہی میں رہنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہے نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عموم میں نماز کن وقتوں میں پڑھنی چاہیے، یعنی تاخیر ہو تو کہاں تک ہو، اور اگر شروع ہی میں پڑھی جائے تو کب پڑھی جائے، اس کو اس روایت سے بیان کیا ہے۔ لیکن اہم ترین بات وہی ہے جس طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ نماز کی ابتدا رسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ سب نبیوں کی نماز ہے، اور ہمیشہ انہی اوقات میں یہی 5 وقت پڑھی جاتی رہی ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو واضح کیا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث سے بھی بالکل واضح ہے، جبریل امین نے آ کر یہ سب تعلیم دی ہے۔ عن ابن شہاب ان عمر ابن عبد العزیز اخر العصر شیئا فقال له عروہ ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول یا عروہ فقال سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبریل فعمنی فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب باصحابہ 5 صلوات۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو بیان ہوا ہے اسی واقعے کا، وہ یہ کہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ایک دن عصر میں کچھ زیادہ تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں، تو وہ بڑے غیر معمولی شخصیت ہے، ان کو خلیفہ راشد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو عروہ تھے ہاں، انہوں نے توجہ دلائی، توجہ دلاتے وقت اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کو نماز پڑھائی تھی، امامت کی تھی۔ تو ابھی یہ جملہ ہی ان کی زبان سے نکلا تھا، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یعنی جبریل امام ہو گئے تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات میں یہ چیز آسانی سے نہیں بیٹھتی، تو وہ تھوڑے سے تأمل کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا ہے، انہوں نے ابا مسعود سے سنا، اور پوری سند بیان کی، اور یہ کہا کہ انہوں نے خود رسول اللہ سے یہ بات اسی طرح سنی ہے کہ جبریل نازل ہوئے، پھر انہوں نے میری امامت کرائی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی 5 مرتبہ انہوں نے گن کے بتایا کہ کوئی ایک امامت نہیں کرائی، 2 دن 5 مرتبہ امامت کرائی ہے، ایسے ہی ہے یہ واقعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔